جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے. ایک ہمارا لیکچر ہوا تھا, اس کے بعد سے جو بریک آ گئی. پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس اس کو کہتے ہیں, یا پرنسپلز آف لیجسلیشن. قانون سازی کے کیا اصول ہیں. تقنین عربی میں اس کو کہتے ہیں, لیجسلیشن کو. تو ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ. ٹھیک ہے, فقہ تو ہم نے کافی کچھ پڑھ لی, اور اصول فقہ ابھی ہم نے شروع کیا. اصول فقہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. اصول فقہ بیسیکلی اس کے 4 بڑے موضوعات ہیں, میجر ٹاپکس اس کے 4 ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی ہیں لیکن بیسیکلی 4 ہیں, یا 5واں بھی کر لیں, اب 5واں بھی ڈسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا ٹاپک ہے اس کا مباحث حکم. مباحث حکم. ٹھیک ہے, دوسرا اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مصادر شریعہ. اس کو ہم ابھی کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا اس کا جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے قواعد لغویہ عربیہ. قواعد لغویہ عربیہ. چوتھا اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجتہاد و تقلید. اجتہاد و تقلید. پانچواں اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مقاصد شریعہ. ٹھیک ہے, مباحث حکم سے کیا مراد ہے؟ ڈیوائن لا. اللہ کا قانون. ڈیوائن لا کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ یعنی ہم حکم کو سمجھیں گے. حکم کیا چیز ہے بیسیکلی, اس کی کتنی ٹائپس ہیں, کتنی قسمیں. حکم سے مراد حکم الہی. ٹھیک ہے, حکم الہی کیا ہوتا ہے, اس کی کیا نوعیت ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کس قسم کا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب حکم الہی ہمیں کہاں ملے گا, سورسز. اللہ کا حکم یہ ہمیں کہاں ملے گا, یہ مصادر شریعت کی بات ہے. ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے اچھا اللہ کا حکم ملے گا کہاں پہ. ٹھیک ہے, تو مصادر شریعہ کی بات آ جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے, اب ان مصادر سے ہم نے اللہ کا حکم نکالنا کیسے ہے. وہ پرنسپلز کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم وہ حکم جو ہے وہ, یعنی یہ حکم ہے, یہ ہم نے یہاں سے نکالنا ہے اور ان قواعد کے تحت نکالنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیں آپ کی ریسرچ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں نا, ریسرچ اپروچز ہوتی ہیں آپ کی, تو وہ ریسرچ اپروچ کیا ہوگی آپ کی, یہ قواعد لغویہ عربیہ. ایک سیم ہی چیز ہے, ہاں نام مختلف ہیں, نام مختلف ہیں. ٹھیک ہے, تو قواعد لغویہ عربیہ بیسیکلی ریسرچ اپروچ ہے نا, ریسرچ اپروچ. جیسے قرآن فہمی کی اپروچز ہوتی ہیں, قرآن کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے, کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ کی اپروچ کیا ہے. ایک فیمنسٹ اپروچ ہے. ٹھیک ہے, کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو کیا کریں, آپ عورتوں کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورت کا کوئی نہ کوئی حق نکل آئے. ایک سائنٹیفک اپروچ ہے قرآن فہمی کی, کہ قرآن کی ہر دوسری آیت سے کیا کریں, آپ سائنسی تفسیر نکال لیں. ٹھیک ہے, تو مختلف اپروچز ہوتی ہیں. اب وہ اس کے لیے پھر پرنسپل ڈیولپ کرتے ہیں. ہاں, پرنسپلز پھر آگے سے ڈیزائن کرتے ہیں. تو اب یہ کام کرے گا کون, یہ ہے اجتہاد اور تقلید کی بات. یعنی سورسز آف شریعہ سے ہم نے اللہ کا حکم نکالنا ہے, ان پرنسپلز کے تحت نکالنا ہے, اور یہ کام جو کرے گا
اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے اب ظاہری بات ہے کہ ریسرچ کو پی ایچ ڈی اسکالر ہی کرے گا نا، جو باقاعدہ پراپر ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو اس فیلڈ میں جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہی کرے گا. ٹھیک ہے جی، مجتہد کرے گا، مجتہد. ٹھیک ہے، تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو مجتہد نہیں ہے وہ مقلد ہے. تو اجتہاد اور تقلید کی بات، یعنی یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مصادر شریعہ سے حکم الہی کو ان پرنسپلز کے تحت کون نکالے گا؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ ہر بندہ نکال سکتا ہے؟ نہیں. کون یہ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اجتہاد و تقلید کی بات ہے. پھر اسے یہ کام کرتے ہوئے کن چیزوں کو مزید سامنے رکھنا ہے؟ یہ ہے مقاصد شریعہ، آبجیکٹیوز آف شریعہ. آبجیکٹیو سامنے ہونے چاہیے. یا آج بھی آپ دیکھیں نا اچھی جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم، ایل او سیز، یعنی یہ کورس ہم پڑھا رہے ہیں 6 ماہ بعد بھائی کہاں کھڑا ہوگا اسٹوڈنٹ؟ ٹھیک ہے، تو آبجیکٹیوز بہت ضروری ہیں. صرف قانون نہیں، قانون تو کیا ہے؟ قانون سے مراد تو اس کے الفاظ ہیں نا. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کی روح ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. لیٹر اور اسپرٹ. تو لیٹر تو بیسیکلی کیا ہے؟ وہ نص ہے، ٹیکسٹ ہے. تو اس کی جو اسپرٹ ہے وہ بیسیکلی وہ آبجیکٹیوز ہیں، جس کے لیے وہ جو اتھارٹی ہے اس نے وہ قانون کیا کیا دیا. ٹھیک ہے، ہاں مقاصد بہت اہم چیز ہے. مقاصد بہت اہم چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ لٹرلزم ہو رہے ہیں. مقصد کیا؟ تو وہ جو قانون بنانے والے کا مقصد تھا کیا وہ فلفل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ٹریفک لائٹ، اس کا ایک قانون ہے. قانون یہ ہے کہ جی ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے ٹھہر جانا ہے. اب یہ قانون ہے کہ ریڈ لائٹ ہو تو ٹھہر جانا ہے، گرین سگنل ہو تو آپ نے چل پڑنا ہے. یہ قانون ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ سے بچانا، یہ آبجیکٹیو ہے. تو آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں یہ دیکھیں تو انسانی زندگی کو بچانا یہ آبجیکٹیو ہے. اب ایمبولینس والے کے لیے کیوں اشارہ کھول دیتے ہیں؟ ہاں، انسانی زندگی کو بچا رہا ہے. وہ جس مقصد سے وہ قانون بنا ہے، تو وہ مقصد جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہونے سے انسانی زندگی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، اب مطلب آپ ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جس مقصد سے قانون بنایا تھا وہ اس مقصد کے تو الٹ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. مقاصد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو صرف قانون کھیلتے رہیں گے تو مقاصد فوت ہو جائیں گے. تو وہ آپ جو ہے نا کافی دور چلے جائیں گے. ہاں وہ اچھی کتاب ہے. ہاں، اور ایک اور اچھی کتاب ہے امام شاطبی کی کتاب ہے الموافقات کے نام سے. ہاں وہ بھی اچھی کتاب ہے. تو امام شاطبی کی کتاب ہے الموافقات کے نام سے، بہت اچھی ہے مقاصد شریعہ پہ. تو امام شاطبی نے آ کے نا ایک 4 ڈائمینشن دے دی. جیسے آئنسٹائن کا کام بہت اہم ہے نا، کہ اس نے کہا کہ جی ٹائم بھی ایک 4 ڈائمینشن ہے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے 3 ڈائمینشنز تھیں نا، ایکس وائی زی. تو امام شاطبی نے آ کے کہا کہ نہیں، ایک اور انٹرپریٹیشن، ایک اور ڈائمینشن سے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. شریعت آپ کے اوپر اور زیادہ کھلے گی. اور وہ مقاصد، اس سے پہلے مقاصد شریعت ہوتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں تھے، اصول فقہ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھے. تو انہوں نے اس کو اصول فقہ کا حصہ بنایا کہ جب اللہ کا حکم معلوم کرنے جا رہے ہو تو ذرا اس نظر سے بھی دیکھ لو مقاصد پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. صرف لٹرلزم تو نہیں ہو رہا. وہی ہے کہ جی آپ نے ایمبولینسز 10 کھڑی کر دی ہیں کہ ریڈ لائٹ چل رہی ہے، بندے سارے ماری جا رہے ہیں. لٹرلزم ہو رہا ہے، قانون کا مقصد فوت ہو. تو مباحث حکم جو ہے اس میں آگے پھر مزید 4 بحثیں. ایک حاکم کی بحث ہے، ایک خود حکم کی بحث ہے، ایک محکوم فی کی بحث ہے، ایک محکوم علیہ کی بحث ہے.
مصادر شریعت میں پھر آگے دو باتیں ہیں. ایک مصادر وہ ہیں جو کہ بنیادی ہیں، بنیادی مصادر یعنی جنہیں ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں، پرائمری سورسز. اور دوسرے کون سے ہیں جنہیں ہم ثانوی سورسز کہتے ہیں، سیکنڈری سورسز. ٹھیک ہے، یعنی شریعت کے پرائمری سورسز کون سے ہیں؟ پرائمری سورسز تو دو ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول. سیکنڈری سورسز جیسے اجماع ہے، قیاس ہے، مسئلۃ مرسلہ ہے، سد الذرائع ہے، شرائع من قبلنا، عرف ہے. نہیں، حدیث ثانوی سورس نہیں، حدیث پرائمری سورس ہے. ہاں، قرآن کے بعد حدیث ہے، لیکن پرائمری سورس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے باقی سورسز ڈرائیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم وہاں جا کے دیکھیں گے. یہ ایک بحث قانونی طور پہ پیدا ہوئی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ خود سے بھی اتھارٹی ہیں کہ نہیں، یعنی قانون دینے میں. قرآن کے علاوہ کیا حدیث اتھارٹی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو ری ایٹریٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، بھئی اللہ نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بھی تھی کہ وہ خود سے کوئی بات کہیں اور اس بات کی کوئی قانونی حیثیت ہو؟ کیا ان کی یہ حیثیت تھی اللہ کی نظر میں؟ تو یہ ایک اصولی بات ہے جو ہم وہاں جا کے مطلب اس کو دیں. یہ ایسی ہے جیسے جج کی جو ورڈکٹ ہے، کیا وہ کوئی قانونی حیثیت رکھتی ہے؟ جیسے ہمارے یہاں مطلب جج کی جو فیصلہ ہوتا ہے نا، پریسیڈنٹ بن جاتا ہے دوسری عدالتوں کے لیے. پریسیڈنٹ وہ جی فلاں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ کیا. اب وہ قانون نہیں ہوتا، لیکن قانون کی نظر میں اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. جو دوسری جو کورٹس ہوتی ہیں وہ اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ جو ہے وہ عدالتی نظیر اس کو کہتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے وسلم کی بات تو پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے نا، وہ تو اس سے بھی اوپر کے درجے کی چیز، وہ ہم اس کو دیکھیں. تو پرائمری سورسز میں ہم کتاب اللہ، سنت رسول کو دیکھیں گے، اور ثانوی سورسز میں پھر ہم کچھ دوسری چیزوں کو دیکھیں گے کہ جہاں سے شریعت کا حکم ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے. مطلب شریعہ کا حکم، آپ ایک مثال سمجھ، جیسے کوئی پانی ہے. ٹھیک ہے، پانی ہے، یہ وہ پانی آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ کنویں سے لینا ہے. ٹھیک ہے، پانی آپ نے کنویں سے لینا ہے، لیکن کنویں سے نکالنا کیسے ہے؟ ڈول کے ذریعے سے نکالیں گے. تو یہ قواعد لغوی عربی ہیں. ٹھیک ہے، کنواں کیا ہے؟ مصادر شریعت. حکم کیا ہے؟ پانی ہے. نکالنا کیسے ہے؟ یہ قواعد لغوی عربی ہے. نکالے گا کون؟ ظاہری بات ہے وہی نکالے گا جو جس کو نکالنا آتا ہے پانی. ہاں، یہ نہیں کنویں میں جا کے پڑاؤ. ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے؟ پانی نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو قواعد لغوی عربیہ، اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو ہم وہاں جا کے کھولیں گے، قواعد لغوی عربیہ کو آگے چل کے. ٹھیک ہے، قواعد لغوی عربیہ لغت سے متعلقہ کچھ قواعد ہیں. لغت عرب، عربک لینگویج کے قواعد ہیں. ہر زبان کچھ قواعد و ضوابط پہ کھڑی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب اس کی کوئی صرف ہے، اس کی کوئی نحو ہے، لیکن یہ صرف نحو نہیں ہے، مطلب یہ کچھ اور چیزیں ہیں، صرف نحو سے بھی ذرا اٹھ کے ہیں. ٹھیک ہے، بلاغت بھی نہیں، بلاغت بھی اور چیز ہے. بلاغت سے بھی مسائل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف نحو سے بھی مسائل نکلتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم وہاں چل کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کلام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہر زبان میں کلام کرنے کے کچھ انداز ہیں، کچھ اسالیب ہیں جو اہل زبان ہی سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان انداز اور اسالیب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے کلام کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی سے اگر آپ نے کیا حال ہے بھائی، خیریت سے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب چینج ہو جائے گا نا، آپ کے لہجے سے ہی مطلب چینج ہو جاتا ہے. بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں، تو مطلب جو ہے وہ اور ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی تھوڑا سا وارن کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وارن کر رہے ہیں. تو وہ قواعد لغوی عربیہ میں آپ یہ جو زبان کی جو ایکسپریشن ہوتے ہیں نا، اس کے سٹائلز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں.
یعنی ہر زبان میں کمیونیکیٹ کرنے کے کچھ سٹائلز ہیں. تو یہ سٹائلز آپ نے بیسیکلی عربی زبان کے سٹائلز ان کو سمجھنا ہے. جب تک آپ ان سٹائلز کو نہیں سمجھیں گے آپ صحیح معنی تک نہیں پہنچیں گے. بار بار نا عربی میں قرآن پاک میں حدیث میں بھی 70 کا ورڈ یوز ہوتا ہے 70 دفعہ کر لے 70 دفعہ کر لے. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اسالیب میں آتا ہے؟ یہ اسالیب میں آتا ہے. ہاں اسالیب میں آتا ہے. یہ بھی اسالیب میں آتا ہے. تو یہ اسالیب ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, گفتگو کے اسالیب ہم دیکھیں گے. تو اجتہاد اور تقلید تو واضح ہے کہ مجتہد یہ کام کرے گا. تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد کی شرائط کیا ہیں؟ کتنے علوم اس کو آنے چاہیے؟ 14 15 کتنے 70 120 لوگوں نے 120 تک پہنچایا ہوا ہے. پھر مقاصد شریعت کی بات بھی, آبجیکٹیوز آف شریعہ. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم مباحث حکم کے اوپر ہیں. مباحث حکم میں پھر آگے 4 بحثیں ہیں. ایک حاکم کی بحث ہے, ایک حکم کی بحث ہے, ایک محکوم فی اور ایک محکوم علیہ. محکوم فی تو وہ فعل ہے نا, مکلف کا فعل ہے. محکوم علیہ کون ہے؟ مکلف ہے. مکلف مکلف کون ہے؟ انسان ہے یا جن ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہاں جن کوئی نہیں بیٹھا ہوا, سارے انسان ہی ہیں. تو انسان محکوم علیہ یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے, جس پہ حکم وہ لاگو ہونا ہے, وہ انسان ہے. اس کی بحث ہم پڑھیں گے. یعنی کس انسان پہ اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا. مجنوں پہ نہیں لاگو ہوگا مثال کے طور پہ, وہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. پھر وہ سارے مسائل اس میں آتے ہیں. اچھا نشے کی حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں, نشے کے اوپر اب اللہ کا حکم لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو سینسز میں آ کے بے ہوش آدمی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وہ سارے مسائل محکوم علیہ میں پڑھیں گے. محکوم فی کیا ہے؟ وہ فعل ہے, فعل المکلف, مکلف کا فعل ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. حکم میں ہم حکم کو ڈسکس کریں کہ حکم کتنی قسم کا ہے. اللہ کا جو حکم ہے یہ 10 قسم کا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تکلیفی ہے, حکم تکلیفی ہے, پھر حکم وضعی ہے. حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں, حکم وضعی کی 5 قسمیں. اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے حاکم. کیا ڈسکس کرنا ہے جی؟ حاکم. فائنل اتھارٹی کون ہے؟ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک بحث پیدا ہوئی تھی, سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے یا پارلیمنٹ. اب وہ مسئلہ کیا تھا مجھے ذہن میں نہیں ہے. پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا, ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ اس کی تشریح کی. پارلیمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے جب قانون بنایا تھا تو ہماری ذہن میں یہ بات تھی. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ قانون بنا کے فارغ ہو گئے, اب یہ انٹرپریٹ کرنا کہ اس قانون کی کیا تشریح بنتی ہے یہ ہم لوگوں کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں. تو انہوں نے کہا یہ عجیب تماشا ہے, قانون ہم بنائیں اور ہماری انٹرپریٹیشن چھوڑ کے آپ کی انٹرپریٹیشن. تو ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے یا سپریم کورٹ سپریم اتھارٹی ہے. یعنی دونوں کا اگر اختلاف ہو جائے تو کس کا زیادہ حق بنتا ہے؟ یعنی کیا پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ سپریم کورٹ غلط تشریح کر رہی ہے اس قانون کی؟ کیونکہ قانون ہم نے بنایا تو ہم اس کا معنی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مجبور کریں کہ اس معنی کی طرف لوٹ آؤ, یا اب یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. تو یہ ایک بات ہمارے یہاں ڈیبیٹ پیدا ہوئی. کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, کچھ نے کہا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. لیکن اصل بات کیا ہے, ہم اگر اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو وہ کیا ہے, یہاں جو بحث پیدا ہوئی ہمارے یہاں, جو پرانی بحثوں کی بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ عقل سپریم اتھارٹی ہے, یہ معتزلہ کا موقف تھا. ایک یہ ہے کہ وحی جو ہے نا یہ سپریم اتھارٹی ہے, یہ اشاعرہ کا موقف تھا. اور تیسروں نے کیا کیا کہ دونوں کو ذرا ملا کے پیش کیا, عقل پلس وحی, دونوں کی اہمیت مسلم ہے. یہ اتھارٹی تو وحی کو ہی مانتے ہیں لیکن عقل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے. یہ ماتریدیہ تھے, ماتریدی اسکول آف تھاٹ.
ابو منصور ماتوریدی اس کے جو ہے وہ بانی تھے، فاؤنڈر تھے. زیادہ تر حنفی ماتوریدی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے ان کا بھی یہی موقف ہے سلفیہ کا. ٹھیک ہے، عام طور پہ حنفی اہل حدیث ایک جگہ کم ہی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں اکٹھے ہیں. ہاں، ابو منصور ماتوریدی. ہاں، معتزلہ تو ایک آپ کہہ لیں ان کو ٹائٹل دیا گیا. ہاں، بیسیکلی تو یہ شخص تھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا. واصل بن عطا جو ہے یہ ایک شخص تھا، یہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھتا تھا. حسن بصری جو ہیں وہ معروف تابعی ہیں، اپنی نیکی میں تقویٰ میں بڑے معروف ہیں، فقہاء میں سے ہیں، فقہاء تابعین. یہ ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا. اس کا ان سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا واصل بن عطا کا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ جو ہے وہ مومن رہتا ہے کہ نہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان نہیں جاتا، کم ہو جاتا ہے، ایمان جاتا نہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ نہیں، چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو اب اس بات پہ یہ علیحدہ ہو گیا. اس نے نا مسجد میں علیحدہ حلقہ بنا لیا، اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا اعتزل عنا، ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا، یعنی اہل سنت سے علیحدہ. معتزلہ کا مطلب علیحدہ ہونے والے، اعتزال یعنی جو مین سٹریم سے ہٹ گیا نا. اعتزال کا مطلب یہی ہوتا ہے. ماڈرنسٹ طبقہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو مین سٹریم سے ہٹا ہوتا ہے تو اس کو اعتزال جدید کہا جاتا ہے نا، بھئی یہ نیا اعتزال ہے. تو اعتزال بیسیکلی بہرحال گالی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کو گالی سمجھ لیا. اعتزال کا مطلب جو ہٹ گئے نا، ہم سے علیحدہ ہو گئے. ہم سے علیحدہ ہونے سے مراد وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل سنت سے یا مین سٹریم سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے موقف بنا لیا. تو یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے نا وہ نہ تو مسلمان ہے نہ کافر ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے ایک اصطلاح گھڑی منزلہ بین المنزلتین، یعنی دو مقامات کے درمیان ایک مقام ہے، وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. لیکن کہتے تھے مسلمان ہم اس لیے نہیں کہتے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان نکل جاتا ہے. اب اس کے اندر کفر ہے، ظاہر بات ہے کفر اس نے اختیار نہیں کیا تو ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے. تو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، کیا ہے؟ پر ٹھیک ہے، درمیان میں ہے. وہ جیسے جنت میں ہے نا مقام اعراف ہوگا، خیر جنت میں تو نہیں ہوگا، مطلب آخرت میں مقام اعراف ہوگا. جہنم اور جنت کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا گیا. تو اسی طرح انہوں نے ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک جگہ نکال لی جس کو یہ منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں، دو مقاموں کے درمیان ایک مقام. اس کو کوئی نام اس طرح سے نہیں دیتے. یہ تو پہلی صدی ہجری کی بات ہے، پہلی صدی، مطلب حضرت حسن بصری تو پہلی صدی ہجری کی ہے نا. 40 میں ان کی پیدائش ہے غالباً، حضرت حسن بصری کی 40 ہجری میں پیدائش ہے. ماتوریدی جو ہے نا، ابو منصور ماتوریدی جو ہیں، یہ ان کی وفات ہے 333 کی. 333 مطلب یہ ہو گیا، ہاں مطلب 34 صدی ہجری بن گئی نا، تقریباً 34 صدی ہجری بن گئی. اور یہ اشاعرہ جو تھے یہ ابو الحسن اشعری کے معتقد تھے. ابو الحسن اشعری یہ پہلے معتزلہ کی طرف مائل تھے، یا آپ یوں کہہ لیں معتزلی تھے. تو معتزلہ سے یہ نکلے اور انہوں نے علیحدہ ایک اسکول آف تھاٹ بنایا. ابو الحسن الاشعری بہت بڑے امام ہیں. ہاں، ان سے اختلاف ہوا نا تو بڑی ڈیبیٹس کرتے تھے، پھر مناظر تھے بہت اچھے. ابو الحسن الاشعری، ان کی وفات غالباً 334 ہے، مطلب 1 سال کا ہی ان کا فرق ہے. تو یہ جو ماتوریدی ہیں نا یہ حنفی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حنفی ہیں، میجرٹی حنفیہ وہ ماتوریدی ہیں. یہ جو ہے نا اشعری یہ شافی ہیں. شافی فقہ میں اسکول آف تھاٹ ہے نا شافی، لیکن جب یہ عقیدے میں جاتا ہے نا علم کلام میں تو یہ اشعری اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے. تو حنفی جو ہے وہ فقہ میں اسکول آف تھاٹ ہے، جب یہ عقیدے میں جاتا ہے نا تو یہ ماتوریدی اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے. اچھا، مالکی وہ بھی یہ اشعری ہوتے ہیں عام طور پہ، مالکی اسکول آف تھاٹ کے لوگ. جو حنبلی ہیں نا وہ سلفی ہوتے ہیں. تیسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا نا عقیدے میں وہ سلفی تھا. یعنی آپ کہیں کہ
4 ہو گیا نا, ایک معتزلہ کا ہو گیا, یہ جو ماڈرنسٹ تھا, تو 3 روایتی تھے, اشعری, ماتریدی اور سلفی. سلفی کی طرف زیادہ حنابلہ چلے گئے, سلفی اسکول آف تھاٹ کی طرف. اشعری کی طرف شافی اور مالکی چلے گئے, اور ماتریدی اسکول آف تھاٹ کی طرف حنفی چلے گئے. یہ عقائد کے اسکول آف تھاٹ ہیں, کلام کے ہیں. یعنی عقائد کی اور فقہ کی ڈویژن ہو گئی نا شروع میں. یعنی دین آپ یوں سمجھیں, دین جو ہے نا, دین کچھ تو چیزیں ایسی تھیں جن کا تعلق مسائل کا عقائد سے تھا, عقیدے سے تھا, کچھ کا تعلق فقہ سے تھا. یعنی فقہ تو عملی مسائل ہے نا, فقہ کیا ہے, عملی مسائل ہیں, اور عقیدہ کیا ہے, فکری مسائل ہیں. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو عقیدے میں جو اسکول آف تھاٹ بنے نا, ان میں معروف کون سے تھے؟ معتزلہ, یعنی 4 معروف. ویسے تو اور بھی ہیں, جہمیہ بھی ہیں, قدریہ, جبریہ, بہت سے ہیں, لیکن ہم 4 معروف کی بات کریں. معتزلہ اور اشاعرہ, ماتریدیہ, اور چوتھا ہم نے کیا کہا, سلفیہ. یہ 4 عقیدے میں بنے. ٹھیک ہے, فکر ہے نا, اصول فقہ تو بیسیکلی اصول ہے نا. تو اصول دین ہوں, اصول عقیدہ ہوں, اصول فقہ ہوں. تو پرنسپلس جو ہے نا, بیسیکل جب پرنسپلس کی بات آتی ہے تو وہ میچ کر جاتے ہیں. مطلب اصول تفسیر بھی مطلب کو ریلیٹ کر رہا ہوگا نا اصول فقہ کے ساتھ, تو اصول فقہ اصول عقیدہ کے ساتھ. تو پیچھے بنیاد اصول ہے. نہیں زیادہ نہیں, کہیں بہت کم اس کو ہم ٹچ کریں گے. تو فقہ میں جو ہے وہ معروف فقہیں کون سی ہیں؟ وہ مطلب 4 ہیں, حنفی, شافی, مالکی اور حنبلی. ٹھیک ہے سر, یہ جو معتزلہ ہے یہ عقیدہ ہے نا, جی عقیدے میں ہے نا, تو ان کا وہ فقہ کیا ہے ان کا؟ معتزلہ فقہ میں جو ہے وہ مختلف فقہوں میں ہوتے ہیں. مطلب حنفی بھی ہو سکتے ہیں, معتزلہ فقہ میں حنفی ہو سکتے ہیں. جیسے یہ کشاف کو دیکھیں, بہت بڑا معتزلی ہے, زمخشری صاحب کشاف, یعنی اس کی تفسیر ہے نا کشاف کے نام سے, تفسیر کشاف کے نام سے, علامہ زمخشری. اس کو علامہ زمخشری کہتے تھے. جار اللہ اس کا لقب تھا. اس نے مکہ میں زندگی گزاری. بہت اہل سنت کے ساتھ نا ذرا بغض سا رکھنے والا بندہ تھا ذہین آدمی تھا, قابل بھی تھا, بلاغت میں کافی اس کو درک تھی, علامہ زمخشری کو. اب یہ فقہ میں حنفی ہے, فقہ میں یہ حنفی ہے. سر یہ میں نے اس کو کنفرم کر دی, یہ عقیدہ ماتریدی جو ہے وہ عقیدہ ہے, اور حنفی ہیں فقہ میں. جی ٹھیک ہے, اور شافعی فقہ میں ہے, اور اشعری عقیدے میں ہے. جی اور سر سلفی جو ہے ان کا فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, جی اور عقیدے میں ماتریدی. جی ایسے. سلفی میں عقیدے میں ماتریدی ہے, سلفی جو ہے وہ عقیدے میں حنبلی. سلفی تو خود عقیدہ ہی ہے نا, سلفی تو عقیدہ ہی ہے. یہ کسی پرٹیکولر پرسن سے, یہ سلف صالحین سے ہم کہتے ہیں یہ ٹرم, باقی سارے تو ایک پرسن سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بانی عام طور پہ کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں, عام طور پہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک بندے کو بانی بنانا ذرا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کسی کی کنٹریبیوشن اگر زیادہ ہے سلفیت میں, وہ امام احمد بن حنبل کی ہیں, کیونکہ انہوں نے جہمیہ وغیرہ کے رد میں کتابیں لکھی ہیں, رد علی الجہمیہ, اور اس طرح سے اور ان کی کنٹریبیوشن تھی. اور پھر سلفی اسکول آف تھاٹ کو بعد میں حنابلہ نہیں آگے بڑھائے, جیسے ابن تیمیہ وغیرہ نے. تو اس لیے حنبلیوں کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے. سلفی کا نام سلف صالحین, سلف صالحین کی وجہ سے پڑھا. تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین کے منہج پر ہیں عقیدے میں. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ جی ایسے ہی تھا. تو امام احمد بن حنبل نے جہمیہ کے خلاف اور معتزلہ کے خلاف کافی کام کیا. ہاں, معتزلہ کے خلاف تھے. ہاں, اہل حدیث فقہ کا مسئلہ ہے نا, اس بات کو ذہن میں رکھیں. اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث ان کو عقیدے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. اہل حدیث کی تحریک کیا تھی بتائیں نا, ایک لفظ میں اگر آپ بتائیں تو اہل حدیث کی تحریک کیا تھی بر صغیر پاک و ہند میں؟ تقلید. تو تقلید کس کا مسئلہ ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے, عملی مسئلہ ہے نا. تو بیسیکلی اہل حدیث ٹائٹل دیا گیا کہ اہل حدیثیت ایک فقہی مسائل میں ایک منہج تھا,
عملی مسائل میں ایک منج تھا کہ ہم نے تقلید نہیں کرنی، ائمہ کی ہم نے تقلید نہیں کرنی، ہم نے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت پہ پیش کرنا ہے. تو یہ ایک فقہی منج تھا. ٹھیک ہے. تو سلفیت جو ہے، سلفیت بیسیکلی ایک عقیدے کا منج تھا. یہ جو آئمہ کی چاروں آئمہ کی جو فارورشپ ہے، یہ تو شروع سے چلتی آ رہی جب سے وہ ہیں، یعنی ان کے بعد سے. تو اہل حدیث کا تو تھا جو یہ بعد میں ہے اس طرح. ہاں جو اہل حدیث ہیں خود کو تو ریٹ ایسی کرتے ہیں نا کہ امام نے حنبل سے لے کر اوپر تک. تو یہ تو پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں تقلید کے اپوزٹ یعنی کہ تحریک کا نام. اس میں دو چیزیں ہیں نا. کچھ اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہیں، جب وہ سلفی لکھتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے کی جہت کو نمایاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں. جب اہل حدیث کہلواتے ہیں تو وہ اپنی فقہی جو ہے وہ جو منہج ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فقہ میں ہماری اپروچ یہ ہے. تو بیسیکلی یہ تو سلفیت میں تو وہ پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں نا. وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرو. ہاں عقیدے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی تقلید کرو، باقی کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو. تو وہ بیسیکلی تو سر اگر دیکھیں تو سر کی یہ جو جمہور ہے فقہا کا، اس کی تو تقلید نہیں ہے، ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، فقہ انہیں لے رہے ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. جمہور کی فقہ پر نہیں ہے اہل حدیث کا زیادہ تر، یعنی کہ جمہور سے میرا یہ ہے مالکی شافعی اور حنبلی اور زیادہ تر حنبلی کے اوپر. ایسا نہیں ہے. چلیں جی. بہرحال عقل جو ہے نا، معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے، اتھارٹی فائنل اتھارٹی جو ہے وہ عقل ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی نقل اور عقل دو چیزیں ہیں نا، نقل اور عقل، ان دونوں میں جب کشمکش ہوگی تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ تو معتزلہ کہتے ہیں عقل کو دیں گے، یہ اتھارٹی ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ معتزلہ کہتے ہیں. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ نقل کو ترجیح دیں گے. نقل مطلب روایت، یہ اتھارٹی ہے. نقل مطلب وحی، اوپر ہم نے لکھا ہے نا. ہاں نقل سے مراد وحی. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے حسن و قب. جی اہل سنت والجماعت میں یہ آ جاتے ہیں نا، مطلب اشاعرہ بھی آ جاتے ہیں نا، وہ بھی تو مالکی شافعی ہیں نا، تو ماتریدی بھی آ جاتے ہیں، سلفی بھی آ جاتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت میں ہی آتے ہیں نا یہ والے. جیسے یہ چاروں کو ہم نے کہا کہ جی یہ اہل سنت والجماعت کے ورژن ہے فقہ میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو اسی طرح عقیدے میں بھی اشاعرہ، ماتریدی، سلفی یہ اہل سنت والجماعت میں شمار ہوتے ہیں. اگرچہ ان میں سے ہر ایک یہ کلیم کرتا ہے کہ میں ہی اہل سنت والجماعت ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. سلفی کہیں گے کہ میں ہی ہوں صرف ہیں، باقی ساروں کو تو ذرا سائڈ پہ رکھ دو نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں. اہل سنت سے اگر ہم فرقہ ناجیہ مراد لے رہے ہیں، نجات پانے والا، تو پھر ان میں سے کسی کو نکالنا بہت مشکل ہے. یعنی اہل سنت سے مراد اگر آپ لے رہے ہیں فرقہ ناجیہ، پھر تو سلفیوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا نا. اور شاعرہ کو نکال دیں گے تو خود مطلب باقی کیا رہ جائے گا پھر؟ سلفیوں کے نام پہ جنت میں کون جائے گا؟ ٹھیک ہے. چند ایک سلفی. ہاں نہیں وہ سارے بھی جو 4-5 ہیں نا ایک دوسرے کا منہج ٹھیک کرتے رہتے ہیں. پچھلے 40 سال سے وہ بھی ایک دوسرے کا منہج ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے، مطلب اشاعرہ ظاہری بات ہے وہ مالکی، شافعی، ساری تو حدیث کی جو کتابیں ہیں مطلب انہی لوگوں نے لکھی ہیں نا، انٹرپریٹیشن جو ہے حدیث کی کتابوں کی. امام نووی جو ہیں یہ اشعری ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ابن حجر کو لے لیں جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، وہ اشعری ہیں. سر یہ تو یعنی کہ پیچھے جا کے دیکھیں اصل میں یہ دیتے کہ آپ یعنی منہج ہے اور یہ فقہ ہیں. جی تو ابھی آج کے دور میں مطلب آپ کو پتہ ریبیت اور دیوبندیت یہ تو علاقے کی نسبت ہے نا، تو یہ بھی اور اہل حدیث بھی یہ جو تین مین ہیں اہل سنت کے ہیں، یہ ہر کوئی اپنے آپ کو ناجیہ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں سیپریٹلی.
ہاں مطلب یہ تو غلوب ہے نا، یہ تو غلوب ہے، یہ غلوب ہے کہ پورے فرقے کو آپ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ کہیں. ہاں یہ غلوب ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرقے کا نام لے کے یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کوالٹیز بیان کر دیں، کچھ صفات بیان کر دیں کہ جس میں یہ صفات ہوں گی وہ فرقہ ناجیہ ہے. چاہے وہ کسی بھی علاقے یا ہاں وہ صفات کسی میں بھی ہوں، کسی بھی مسلک کے فالوور میں ہوں وہ صفات. اب جیسے سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ نے کہا کہ یہ 6 صفات ہیں، قد افلح المومنون الذین فی صلاتہم خاشعون، جس میں بھی ہیں وہ جنت الفردوس کا وارث ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ جو لوگ ذرا خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے سے خالی ہوتے ہیں وہی اس طرح کی ورڈکٹس دیتے ہیں کہ ہم نے ہی جانا ہے. لوگوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ نہیں ہوتا، دعوت کا جذبہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے بس. اب بریلوی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے بریلویوں نے جنت میں جانا ہے، دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دیوبندی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث سمجھتے سارے اہل حدیث جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے. اہل حدیثوں کو بھی بخار ہو جاتا ہے. ایک کو مطلب کافی زیادہ بخار تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے اہل حدیث جنت میں جائیں گے؟ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر اس بخار کو اتارو. کتنے جو کرپٹ ہیں، کتنے جو حرام کھا رہے ہیں، کتنے جو سود کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے جو رشوت لے رہے ہیں، کتنے جو بدکاری میں ملوث ہیں، ہاں کتنے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے اہل حدیث ہو کے. ٹھیک ہے. اور پھر شرک صرف یہی نہیں ہے قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، کتنے جو نفس پرستی میں کے شرک میں مبتلا ہیں. قرآن کو ذرا کھولو تو صحیح، قرآن جو شرک کی قسمیں بیان کرتا ہے وہ جتنی بریلویوں میں ہیں اتنی اہل حدیثوں میں بھی نظر آتی ہیں. شرک فی المحبت ہو گیا، شرک فی الاطاعت ہو گیا، ٹھیک ہے، نفس پرستی ہو گئی. شرک مطلب انہوں نے شرک صرف یہی سمجھ لیا کہ جیسے قبر کو سجدہ کرنا. تو اب صرف بریلوی مشرک نظر آتا ہے نا، بریلوی مشرک نظر آتا ہے. سر وہ پبلک جو اسپیکر عوامی خطبہ نے یہ کہہ گیا ان کے مائنڈ میں یہ بات بھی ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ توحید پر ہے، بس باقی کی مرضی کرتے ہوئے جنت پر کی. میں ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم تھے بڑے، اب ان کا نام نہیں لیتا، ایسی عوام ان کے پیچھے پڑ جائے گی، تو ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو میں نے ایسی بات کر دی، میں نے کہا اہل حدیثوں کا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، خاک عقیدہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے؟ کہتے مجھے یہ بتاؤ، یہ جو نعرہ ہے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، یہ بتاؤ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات تو ان کی ٹھیک تھی، جب تک سورج چاند رہے گا، مطلب کہاں جوڑ رہے ہو آپ بھائی، سورج چاند تو ہاں ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی مبالغہ ہوا ہے، مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی مبالغہ ہے، اچھا خاصا مبالغہ ہے. ٹھیک ہے ہاں، تو صرف یہ نہیں کہ ان کے یہاں یہ مبالغات ہیں، ہمارے یہاں بھی. خیر بہرحال ہم کسی اور طرف چلے گئے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ بالکل ان بائسڈ ہو کے نا، ہمیں اگر ہمارے اپنے فرقے اور مسلک میں بھی کوئی مسائل ہیں تو ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ ہر فرقہ ہر مسئلہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے، حالانکہ اپنوں میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اپنوں میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو اپنوں کی غلطی نکالتا ہے اس کو اپنوں سے باہر نکال دیتے ہیں. بابا ٹھیک ہے نکال دو. سر ناجی کے لیے محل وہ کافی ہے، قد افلح المؤمنون پر بوجھ ہے. ہاں کیا سر کہتے ہاں قد افلح المؤمنون، بٹ ٹھیک ہے یہ 6 صفات، ہاں 6 صفات کافی ہیں. ہاں اب اس سے بڑا کیا ہے کہ قرآن نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو پتہ چلے گا نا، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں گے. اور جنہوں نے حدیث کے ساتھ بھی تعلق بنایا معذرت کے ساتھ، وہ حدیثیں صرف وہی پڑھائی ہیں، 15-20 مسائل والی مسلکی حدیثیں پڑھا دی ہیں، بس اتنا ہی حدیث تعلق ہے. اس سے آگے پیچھے بخاری انہوں نے بھی نہیں دیکھنی. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اپنی کیا کیا، 15-20 حدیثیں پڑھا دیں، جو 40-50 پڑھا دیں، جو اس کے اپنے اس سے نیریٹو. ہر بندے نے یہی کام کیا. حدیث ایز اے سبجیکٹ تو کسی نے پڑھائی نہیں نا، کہ ایز اے سبجیکٹ بھائی شروع سے لے کے آخر تک بخاری پڑھو، وہ ساری ایک ہی جیسی ہے، اس طرح سے نہیں پڑھتے. اور قرآن تو ویسے ہی کوئی نہیں پڑھتا، قرآن تو ویسے ہی کوئی نہیں پڑھتا. قرآن بھی اگر کھولتے ہیں تو وہ صرف اپنے مسلک کی اینک لگا کے. چلیں ہم یہ بحث اب مکمل کر لیں. تو معتزلہ نے یہ کہا کہ اصل میں عقل ہے، اللہ کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ عقل سے. اللہ کا حکم کون طے کرے گی؟ عقل طے کرے گی. ٹھیک ہے. یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسن و قبح، گڈ اینڈ ایول. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اچھائی اور برائی ہے نا، یہ چیزوں کے اندر موجود ہے. یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے.
ہر چیز ہر عمل یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. جھوٹ بولنا کسی سے بھی پوچھ لو وہ کہے گا برا ہے. چیٹنگ کرنا برا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کس نے بتایا؟ عقل نے بتایا. عقل نے بتایا. ٹھیک ہے. غامدی صاحب نے آ کے اس میں ایک اور بات کی. انہوں نے عقل کی جگہ جو ہے نا ایک بات کر دی فطرت کی. یہ بیسیکلی اصلاحی صاحب نے اس کو تھوڑا سا پیش کیا, غامدی صاحب نے اس کو پھر آگے تھیورائز کر لیا. انہوں نے کہا جی فطرت انسانی یہ بتائے گی کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ایون کہ غامدی صاحب تھوڑا اس کو اور آگے لے گئے نا, حلال و حرام کا بھی انہوں نے تعین کہہ دیا کہ جی فطرت سے ہوگا. یعنی قرآن نے تو 4 چیزیں حرام قرار دی نا. قرآن نے کیا کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. مردار, سور کا گوشت, خون, اور اب باقی حلال و حرام انہوں نے کہا جی انسانی فطرت وہ یہ طے کرے گی. تو مطلب فطرت انسانی کو آپ نے ایک سورس مان لیا نا اللہ کے حکم, ڈیوائن لا کا. تو معتزلہ نے بھی کیا کیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی وہ چیزوں کے اندر موجود ہے. تو عقل ہمیں بتا دیتی ہے یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے. اب جب عقل نے یہ بتا دی یہ اچھی ہے یہ بری ہے, اللہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اچھی چیز کا حکم دے اور بری چیز سے منع کرے. اللہ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ بری چیز کا حکم دے اور اچھی سے منع کرے. تو اس لیے اصل حاکم کون ہو گئی؟ عقل ہو. ٹھیک ہے. ایک بندہ مثال کے طور پہ امیزون کے جنگلوں میں بیٹھا ہے, آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب اس تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا. اختلاف کہاں پہ پیدا ہوا کہ ایک بندے تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا, میسیج نہیں پہنچا, تو آخرت میں اس سے سوال ہوگا. تو معتزلہ کیا کہیں گے؟ ہوگا. کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی جو ہے باہر سے بتلانے کی چیز نہیں ہے. اچھائی اور برائی, حسن و قبح, گڈ اینڈ ایول, خیر اور شر, یہ عقل آپ کو بتا دیتی ہے. تو جب عقل بتا دیتی ہے تو اب انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ خیر کو اختیار کرے, شر سے دور رہے, نیکی کو اختیار کرے, بدی سے دور رہے, گڈ کو لے لے, ایول کو چھوڑ دے. جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور عقل میں یہ تمیز ہے کہ وہ دونوں میں فرق کر سکتی ہے, تو اس لیے قیامت والے دن ایک بندے سے سوال ہوگا جس تک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو, بھائی تم نے جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. اس سے سوال ہوگا تم نے وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تم نے کسی جان کو قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو کہنا کہ بہت ساری چیزیں عقل ان تک پہنچ جاتی ہے, اس بارے میں اس سے قیامت والے دن سوال ہوگا. یہ معتزلہ کا سٹانس تھا. یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 لاکھ جو بھی انبیاء کا جو مقصد ہے وہی فوت کر رہے ہیں. اگر عقل ہی ڈیفائن کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجی؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اس لیے آئے کہ جو بات عقل سے معلوم ہو گئی نا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, یعنی عقل کی دلیل اصل ہے, نقلی دلیل آتی ہے عقلی دلیل کو سپورٹ دینے کے لیے. امیزون میں جو جنگل میں بیٹھا ہے نا اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی وہی کویشچن کیا جائے گا جو جس کو سپورٹ کیا جائے اس کو وہی کویشچن کیا جائے گا. یہ کیا اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل دلیل عقلی دلیل ہے, نقلی دلیل ایک اضافی دلیل ہے. یعنی نبیوں کا آنا یا کتابوں کا آنا یہ ایک اضافی چیز ہے, یہ ضرورت نہیں, یہ دلیل ضروری نہیں ہے. دلیل ضروری عقلی دلیل ہے جو اس کے آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کافی ہے. آخرت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اس کے لیے عقلی دلیل کافی تھی, لیکن اللہ نے مزید مہربانی کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے کیا کیا؟ نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا یا کتابیں بھیج دی. یعنی کتابوں نے وہی بات آ کے کی ہے جو پہلے عقل کر رہی تھی. عقل کہہ رہی تھی جھوٹ نہیں بولنا, تو کتابوں نے آ کے کہہ دیا بھائی جھوٹ نہیں بولنا. عقل کہہ رہی تھی کسی کو قتل نہیں کرنا, کتاب نے آ کے کہہ دیا قتل نہیں کرنا. یہاں پر فطرت کا جو ورڈ ہے نا یہ زیادہ اس سے آتے ہیں کہ فطرت تو پیدا ہوتا ہے جو بچہ, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ فطرت پر رہتا نہیں نا بڑے ہونے تک. اگر وہ فطرت پر نہیں رہے تو پھر اچھے برے کا فرق وہ مینٹین رکھتا ہے. فطرت کی بات تو ہمارے یہاں تو بعد میں پیدا ہوئی نا, وہ تو غامدی صاحب نے یا اصلاحی صاحب نے پیدا کی. ان کا معتزلہ کا یہ سٹانس تھا کہ وہ یہ کہتے تھے عقل انسان کی باقی رہتی ہے نا, مسخ تھوڑی ہو جاتی ہے. شعور تو وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ میچور ہوتا ہے. جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو عقل اس کی میچور ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا اشاعرہ کا تھا. اشاعرہ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اصل جو ہمارے پاس اللہ کا حکم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے نا وہ عقل نہیں ہے, یا چیزوں کی جو اچھائی اور برائی ہے وہ عقل سے طے نہیں ہوگی. وہ کس سے طے ہوگی؟ وہ وحی سے طے ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں اچھی ہے؟ اس لیے کہ وحی نے کہا ہے کہ یہ اچھی ہے. اگر وحی کہہ دیتی نا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے
تو ہم کہتے جھوٹ بولنا اچھا ہے. اگر وہی کہہ دیتی قتل کرنا اچھا ہے تو ہم کہتے قتل کرنا اچھا ہے. تو اچھائی اور برائی کا تعین وہی سے ہوگا. یہ اشاعرہ کا سٹانس تھا. مثال کے طور پہ وہ یہ مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میدان جنگ میں بھی تو بندہ مارتے ہیں نا, آپ دشمن کو قتل ہی کرتے ہیں نا میدان جنگ میں, تو وہاں وہ اچھا ہے, وہاں تو کہہ دیا کہ ثواب ملے گا, مارو ان کو, ٹھیک ہے. شادی شدہ زانی کو بھی تو رجم کر رہے ہیں نا, قصاص میں بھی تو قتل کر رہے ہیں نا. تو وہ اس قسم کی مثالیں لے آئے کہ دیکھو قتل کرنا بیسیکلی کوئی اچھا برا نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہی ہے. وہی نے جب اس کو اچھا کہا قتل کرنے کو تو ہم نے کہا یہ اچھا ہے, جب وہی نے کہا قتل کرنا برا ہے تو ہم نے کہا یہ برا ہے. تو جہاں اس نے اچھا کہا ہم نے اس کو اچھا ہی مان لیا, جہاں اس نے برا کہا ہم نے اس کو برا ہی مان لیا. مثال کے تکبر کرنا, وہی نے کہا برا ہے ہم نے کہا برا ہے. وہی نے کہا بھائی میدان جنگ میں کرو, ہم نے کہا بہت اچھا ہے, دشمن کے سامنے تکبر کرو. وہی نے کہا جھوٹ بولنا برا ہے, ہم نے کہا برا ہے. وہی نے کہا نہیں, دو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولو اچھا ہے, ہم نے کہا اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی وہی ہے, اشاعرہ نے یہ کہا کہ بیسیکلی وہی ہے. چیزوں کی اچھائی اور برائی عقل سے متعین نہیں ہوگی. گڈ اینڈ ایول, خیر اور شر کا تعین, یعنی یہ بڑا مسئلہ رہا ہے نا ہمارے یہاں حسن و قبح, خیر و شر. خیر و شر کیا ریلیٹیو ہے یا یونیورسل ہے؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہو گیا, سب کا اتفاق ہو گیا بھائی اچھا کام کرنا چاہیے, برا کام نہیں کرنا چاہیے, چلیں سب اس پہ متفق ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہوتا ہے, کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے؟ ہمارے نزدیک جو ہے وہ بدکاری زنا برائی ہے, ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تو یہ کیا, یہ کوئی برائی ہے, یہ تو فریڈم ہے, ٹھیک ہے. تو اچھائی اور برائی, گڈ اینڈ ایول, خیر اور شر, یہ ریلیٹیو ہیں یا یہ یونیورسل بھی ہو سکتے ہیں. تو معتزلہ اس طرف چلے گئے کہ یہ یونیورسل ہیں, اور ان کا یونیورسل ہونا کیسے طے ہوگا؟ عقل سے. سب کی عقل کامن سینس یہ بتائے گی کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, ٹھیک ہے. اشاعرہ نے یہ کہا کہ نہیں, وہی یہ بتائے گی کہ یہ خیر اور شر ہے. وہی نے جس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ خیر ہے تو وہ خیر ہے, کیونکہ ہم خالق کے پابند ہیں. انسانی عقل میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی اچھائی اور برائی پہچان سکے. انسانی عقل ناقص ہے. اشاعرہ کا اسٹانس کیا تھا؟ انسانی عقل ناقص ہے, وہ پہچان ہی نہیں سکتی اچھائی اور برائی کو. تو وہی بیسیکلی سورس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, تو ہم اس کی بنیاد پہ خیر اور شر کا تعین کریں گے. یہ انہوں نے بات کی. تیسرا کیا تھا؟ ماتریدی. ماتریدی اسکول آف تھاٹ کا موقف یہ تھا کہ دیکھو بات یہ ہے, عقل کو بالکل آؤٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ کہنا درست نہیں ہے. عقل جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ پہچان جاتی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, یہ اچھی ہے یہ بری چیز ہے, لیکن وہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی معتزلہ تو یہ کہتے تھے نا, اب اللہ کے اوپر واجب ہے کہ یہ اچھا ہے, عقل نے کہا یہ اچھا ہے, اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا حکم دے. اب اللہ نے نہیں بھی دیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہوا ہے, مطلب ہم تک نہیں پہنچا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہے, عقل کہہ رہی ہے اچھا ہے تو اختیار کرو, اللہ کا حکم ہے, سمجھے کہ ہر اچھے کو اختیار کرو, ہر برے سے دور رہو. یہ کہتے ہیں ماتریدی, یہ کہتے ہیں دیکھو عقل یہ تو جان سکتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ خیر ہے یہ شر ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں وحی سے معلوم ہوگا. تو انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کیا, معتزلہ کی اور اشاعرہ کی. آسان تکرہوا شیء خیر لکم, ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند لگے, وہ تمہارے لیے کیا ہو, بہتر ہو. اچھا دیکھیں نا, کبھی آپ کو اندازہ ہو چوراہے پہ آپ مطلب کہیں چوک پہ آپ کھڑے ہو گئے, ٹریفک سگنل, ایک لڑکا آتا ہے دوڑتا ہوا, آپ کی ونڈ اسکرین صاف کر دیتا ہے, مطلب پتہ ہی نہیں چلا آپ نے گاڑی روکی, فون پہ بات کر رہے تھے, آیا دوڑتا ہوا, ونڈ اسکرین اس نے صاف کر دی. اب اس کے بعد کہتا ہے جی دیں جی پیسے نکالیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کو پیسے دینا آپ کے لیے لازم ہے؟ اس نے آپ کی ونڈ اسکرین صاف کی ہے, آپ کے لیے اس کو پیسے دینا لازم ہے؟ نہیں. کیوں ہے؟ ہاں, آپ کے لیے لازم نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اس سے مطالبہ نہیں کیا تھا. تو جب تک مطالبہ نہ ہو تو ریوارڈ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. جب آپ اسے اشارہ کریں گے ہاں بھائی صاف کر دو, پھر اس کا حق ہے, پھر آپ نہ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ نے اس کو اشارہ نہیں کیا, اس نے خود سے ایک کام کر دیا, اب وہ ریوارڈ
اس کا حق نہیں ہے. آپ دے دیں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ماتریدیہ نے یہ کہا اور سلفیہ نے بھی کہ بیسیکلی ہمیں دیکھنا ہے مطالبہ. یہ چیز اچھی ہے, یہ کام تو اچھا ہے, ایک بندے نے کر بھی دیا, میری گاڑی کی ونڈ اسکرین صاف کر دی, لیکن میں نے چونکہ مطالبہ نہیں کیا تھا نا, تو اس لیے ریوارڈ اس کا حق نہیں بنتا. تو ایک کام اچھا ہونے کے باوجود میں نے کر دیا, لیکن اس کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا. ایک برا کام ہے, ٹھیک ہے, میں اس سے بچ گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مجھے ریوارڈ کب ملے گا؟ جب یہ ثابت ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس سے روکا تھا اور پھر میں بچا, تو اس کے اگینسٹ ریوارڈ کسی چیز کے اگینسٹ ہے نا, اور وہ چیز ہے مطالبہ, اور وہ وہی سے پتہ چلے گا, وہی سے پتہ چلے گا. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کا اچھا اور برا ہونا عقل اس تک پہنچ بھی جائے, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس اچھی چیز کا اللہ نے ہم سے مطالبہ بھی کیا, اس کا حکم بھی دیا. ہم حکم کی بات پڑھ رہے ہیں نا, کیا ہر اچھی چیز کا اللہ نے حکم دیا؟ معتزلہ کہتے ہیں ہاں, ہر اچھی چیز جس تک عقل پہنچ جائے کہ یہ اچھی چیز ہے, اللہ نے اس کا حکم دیا. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں, حکم اللہ کا کس سے ثابت ہوگا؟ وحی سے. سر یہاں آپ کی جو بحث ہے میری عقل میں جو باتیں آئی نا, میں تھوڑا سا اس کو کہ جس طرح بہت سارے اللہ کے طرف سنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آج کے دور میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹسٹ جو ہے اس کو پروو کر رہے ہیں. وہ پہلے دور میں کسی کی عقل میں نہیں آتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی پہ تو پہلے دن وہ بتا دی گئی تھی, تو اگر وحی پہ اتھارٹی مان لیتے تو اس پر پہلے ہی عمل کر لیتے, تو ہمیں یعنی کہ آج ہم پروو کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سائنس نے یہ پروو کر لیا, یہ سنت پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. عقل تو اس وقت ابھی تک نہیں پہنچی نا, عقل تو بعد میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب وہی جو اتھارٹی ہے عقل اس کے ساتھ ساتھ بھی شامل ہونی چاہیے. عقل کا استعمال بعد نہیں کر دینا, جس طرح انہوں نے عقل کو نکال دیا. اگر عقل استعمال نہ کرتے تو آج اتنی بھی آپ کہہ لیں کہ مینشن ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہوئی. اشاعرہ بھی عقل اس حد تک استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی عقل کا استعمال اس حد تک ہے کہ وہ آپ کو وحی کے قدموں تک پہنچا دے, نبی کے قدموں تک پہنچا دے. یعنی دیکھیں, نبی کی معرفت تو بغیر عقل کے تو نہیں نہ حاصل ہوگی. مطلب سچے اور جھوٹے نبی میں کیسے فرق کرے گا وہ؟ عقل ہی اس کو بتائے گی نا کہ یہ سچا نبی ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. یعنی سچے نبی کی زندگی میں سچ ہوگا, جھوٹے نبی کی زندگی میں جھوٹ ہوگا, ٹھیک ہے, یا اس طرح سے اور بھی جو بھی عقلی دلائل ہوں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عقل کا کام بس اتنا ہے کہ وہ آپ کو ایک پیغمبر کے قدموں تک پہنچا دے, بس. اس کے بعد پھر وہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ عقل کو اس پہ ترجیح نہیں دیں گے, وحی کے اوپر, پیغمبر کی بات کے اوپر, کیونکہ عقل نہیں آپ کو وہاں تک پہنچایا اور عقل نہیں آپ کو بتایا بھائی یہ بڑا ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ بڑا, اس کو بڑا مان لو. یہ بیان کر کے وہ آپ کو اس کی طرف لے کے گئی ہے. تو جب آپ نے اس کو بڑا مان لیا تو اب عقل کی بات کو ترجیح دینے کا کیا معنی؟ تو اس نے آپ کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ اس بات تک پہنچایا نا کہ یہ پیغمبر ہے. پیغمبر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتھارٹی, خود عقل کے اوپر اتھارٹی ہے. تو وہ اس طرح سے اپنا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. چلیں بہر نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے آگے. حکم کی بات جو ہے, آج ہم نے حاکم کی بات پڑھی ہے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد